السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ پچھلے کچھ ٹائم سے ہم ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ ٹپس کے اوپر۔ اس میں ہم نے ٹائم مینیجنگ پڑھا، پھر ہم نے بہت سارا مواد اکٹھا کیا، ہم نے بہت سمجھا اسے۔ اس کے بعد ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے اس پر اپلائی کر رہے ہیں، یعنی ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو لسٹ بھی بار بار شیئر کی گئی اور ماشاءاللہ کافی اچھا رزلٹ بھی ملا مجھے، یعنی کافی اچھا فیڈ بیک ملا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی جو سنتیں فوت شدہ تھیں ان کو ہم نے زندہ کیا اور کافی اپنی زندگی کو آرگنائز کیا۔ آج میں جو لے کر آئی ہوں، آج ہے مائی اسکرپٹ، آج کا ٹاپک ہے ہمارا یہ۔ اور یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے دوسروں کے اکارڈنگ گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے کیسا فیل کرتے ہیں، یعنی وہ کیسا چاہتے ہیں کہ میں کیسی وائف بنوں، میرے بچے کیسا چاہتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے اکارڈنگ معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کہ میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ میں اچھی وائف بنوں، تو میری ساس چاہتی ہیں کہ میں اچھی بہو بنوں، لیکن ہم اپنے اندر کی آواز نہیں سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ اسکرپٹ لکھنی ہے، اور اس میں اس کا جو ایک مین تھیم ہے وہ ہے کہ اپنے اینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی لکھنا ہے، یعنی اپنے انت کو، یعنی اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ در حقیقت بات ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیونکہ جب ہم آئے اللہ کی مرضی سے ہے تو ہم نے ایک دن اللہ کی مرضی سے جانا بھی ہے، تو کیوں نہ وہ جو درمیانہ کا وقت ہے ہم اللہ کی زندگی یعنی اللہ کی بات کے اکارڈنگ گزاریں۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کریں، لیکن ہم لوگوں کے چاہنے کے اکارڈنگ نہیں کریں کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک جو ہمیں اپنے اندر کی آواز آتی ہے کہ بعض ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی ہوں، یا میں ایسے اسکور بہتر کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہم لوگوں کی باتوں کے اکارڈنگ اس کو نہیں ڈھال پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے اینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسکرپٹ لکھیں گے۔ اور اینڈ سے مراد کیا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں ایز اے باڈی پڑی ہوئی ہوں تو میرا ذکر کیسا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا ذکر خیر ہو یا میرا ذکر شر ہو، یا لوگ یہ کہیں کہ میں اچھی انسان نہیں تھی، یا لوگ یہ کہیں کہ میں بہت بد اخلاق تھی، یا میں اچھی بیوی نہیں تھی، یا میں اچھی ماں نہیں تھی، یا میں اچھی بہو نہیں تھی، یعنی گھر کی گواہی۔ ٹھیک ہے، باہر کے لوگ جو دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو ہمیشہ اچھا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان سے واسطہ بھی ہمارا کبھی کبھار یا وقتی ہی پڑتا ہے۔ لیکن جو اپنے گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں، اپنے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو وہ بہت بہترین گواہی ہوتی ہے، اور وہ واقعی سچی گواہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے اینڈ پہ میں کیا چاہتی ہوں کہ جب میری ایک باڈی پڑی ہوئی ہو، میں پڑی ہوئی ہوں، تو میری لوگ کیا گواہی دیں، میرے اپنے، میرے بچے، میرے شوہر، میرے سسرال والے، میرے میکے والے، یہ سب میرے اپنے ہیں، عزیز ہیں، یہ مجھے بہت باریکی سے جانتے ہیں، تو میرے یہ لوگ کیا گواہی دیں۔ یا میں کسی بھی رول میں جب میں جاؤں تو میں کیسی ہونا چاہی ہوں۔ میں وقتی نہیں ہوں کہ میں ایز اے بہو جب میں جا رہی ہوں تو وقتی ہوں کہ میں اچھی بنی ہوئی ہوں، اچھی بنی ہوئی ہوں، اچھی بنی ہوئی ہوں، لیکن ایک دن کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے اور مجھ سے نہیں برداشت ہوتی تو میں پھٹ پڑتی ہوں، سب کرے کرائے پہ میں پانی پھیر دیتی ہوں۔ ایسے ہی اور بھی عہدوں پہ ہم جاتے ہیں تو ہم ایک لمٹ تک اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس عہدے کو ہم پھر بہت زیادہ مس یوز کر دیتے ہیں، لیکن یعنی ہم جو ہیں ایک دم پھٹ پڑتے ہیں اور اوور اپ کر دیتے ہیں، اور سب جو ہمارا کرا کرایا ہوتا ہے اتنی زیادہ ٹائم تک جو ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں سب کی سب ایک دم سے نکل جاتی ہیں، سب لوگوں کے سامنے پھر ہمارا خراب چہرہ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، پھر لوگ اسی کے اوپر ہی پھر یقین کر لیتے ہیں اور اسی کے اوپر ہی پھر اسٹک ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں میں نے اپنی اسکرپٹ لکھی ہے، اور اس میں کیا ہے، ایز مائی سیلف، کہ میں اپنے آپ سے کیا چاہتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایکٹیو ہوں، اسمارٹ بنوں اور فٹ بنوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے یہ بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے بنسبت ضعیف مومن کے۔ ٹھیک ہے، تو قوی مومن کیوں پسند ہے، کیونکہ پھر وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے، تو میں نے بھی ایسا بننا ہے کہ میں بھی نیکیوں میں دوڑ لگاؤں۔ پھر ایز اے مدرہوڈ لونگ، کیئرنگ اینڈ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ فرینڈ بنوں۔ ٹھیک ہے، یعنی میں بہت زیادہ پیار بھی کروں، ایک دھیان بھی رکھوں، لیکن میں ان کی فرینڈ بھی بنوں۔ ٹھیک ہے، یہاں میں نے یہ کیوں لکھا، آپ کہیں گے یہ تو نارمل بات ہے، ہم بھی ایسا کرتے ہی ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ نئی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی چیز ہمارے اندر وقتی ہوتی ہے،
बचपन में हम बच्चों के साथ सरापम रहमत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते जाते हैं हमारा रवैया जो है फिर चेंज होता जाता है। टीनेज में आके माँ बाप और ज़्यादा सख्ती कर जाते हैं, जबकि हमारा अब रवैया जो था उनके साथ ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर फ्रेंडली नहीं, उनके माँ बाप ही बने हुए होते हैं। हालांकि बनना है माँ बाप, लेकिन अब उनको समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि अब वो भी एक ज़ात हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, वो हमारे गुलाम नहीं हैं। या फिर चलें वो प्रोसेस भी गुजर जाता है, वो एज भी गुजर जाती है, फिर हम क्या करते हैं जब हमारी वसीयत लिखने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, जो औलाद हमारे हक में अच्छी होती है हम उसके नाम पे सब कुछ कर देते हैं, और जो बुरी होती है हम उसके साथ ज्यादती करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ये मदरहुड था, यानी जो ये ममता थी, वो हमारी वक्ती थी, कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चों के साथ मैंने अच्छा किया है तो बच्चे मुझसे अच्छे करेंगे, और अगर बच्चे मुझसे अच्छा नहीं करेंगे तो मैं जो हूँ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वक्ती नहीं, मैंने हमेशा वाला काम करना है कि मैंने लविंग उनसे हमेशा रहना है, हमेशा उनको अंडरस्टैंड करना है, केयरिंग हमेशा रहना है, और उनकी फ्रेंड भी बनना है। फिर एज अ वाइफ लविंग, केयरिंग एंड फ्रेंडली, यानी उनके साथ भी मैंने यही रवैया करना है अपने शौहर के साथ। और वो कैसे देखें, शौहर जब अच्छे होते हैं तो हम बहुत अच्छे रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही शौहर कभी थके हुए हैं या चिड़चिड़े हैं तो हम फिर शिकायत करना शुरू कर देते हैं, या अपने वालिदैन से या लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि हमारे शौहर बहुत मूडी हैं, तो हमारे शौहर हमें समझते नहीं हैं। हालांकि हम उनका खैर जो है, वही बात आ जाती है कि बस बंदे ने एक बार आपकी शान में गुस्ताखी करी तो आपने फिर उसकी गलतियों को ही हाईलाइट करना शुरू कर दिया। तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं बनना है कि मैं वक्ती रहूं उनके साथ, मेरा बिहेवियर वक्ती हो, नहीं, मैंने उनको हर हाल में एक्सेप्ट करना है। वो जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं, उनको मैंने एक्सेप्ट करना है। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया है, तो ये अल्लाह ताला की तकदीर के अकॉर्डिंग सारा काम हुआ है। तो मैंने उनके साथ हमेशा यही वाला रवैया करना है, सब्र के साथ चलना है, और अपने अखलाक के ज़रिए उनको चेंज करना है, ना कि मैं उनके अकॉर्डिंग हो जाऊँ, यानी जो अखलाक उनका हो मैं उसमें ढल जाऊँ और लोगों के साथ शिकायतें और रवैये ये सारे शुरू कर दूँ। फिर एज अ डॉटर, यानी मैं एक आदर्श बेटी बनूँ। आदर्श बेटी में यही बात आ गई, लविंग, केयरिंग, और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा आजिज़ी उनके साथ शोर करना। ठीक है, वो भी वक्त ये नहीं होना चाहिए कि हम जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, जब तक तो हम माँ बाप को लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो अब हम माँ बाप को कुछ समझ नहीं रहे, अहमियत नहीं दे रहे हैं, या हम उनसे ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है, आप नहीं बोलें। ठीक है, तो हमने इस चीज़ पर भी काम करना है कि हमने वक्त ही नहीं, माँ बाप जवान हो या बूढ़े हों, हमने उनको हर हाल में उनको रिस्पेक्ट करनी है और हर हाल में उनको अपना बड़ा समझना है। फिर एज अ बहू, बहू में क्या आ जाता है कि लविंग, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पिंग। ठीक है, यही चीज़ हमसे डिमांड की जाती है कि हम अपनी एज अ बहू हम अपने ससुराल वालों से प्यार करें और उनको इज्जत दें। जो कि ससुराल वालों को लगता है कि उनकी बहू उनको इज्जत नहीं दे रही, नहीं, हम उनको शो करें, अपनी बॉडी से भी शो करें, अपने थॉट से भी शो करें, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा हमारी ज़बान पर भी आएगा। और साथ में हेल्पिंग नेचर हम अपना बनाएं, ये नहीं कि मेरी टर्न है तो मैं काम करूँगी, और मैं वहाँ क्यों काम करूँ, मैं यहाँ क्यों काम करूँ। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काम क्या करना है हमने, हमेशा वाला काम करना है। अच्छा, ये हमेशगी आएगी कैसे, ये हमेशगी लोगों को सामने रखते हुए नहीं आएगी कि आप ये सोचें कि लोग जो होंगे लोग क्या कहेंगे, ये बात हम जुमला कहेंगे तो हमेशगी आएगी, नहीं, इसमें तो प्रेशर बनेगा हमारे अंदर, हम फ्रस्ट्रेट होंगे। हम ये हमेशगी ऐसे आएगी जब हम सोचेंगे कि अल्लाह की ज़ात को सामने रख के, यानी अल्लाह के लिए हम ये काम कर रहे हैं, मुझे बदला जो है अल्लाह से चाहिए, मुझे लोगों से बदला नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह से मामला करना है, मुझे अल्लाह से सब सारा सारा बदला जो है सवाब है, मुझे सब अल्लाह से चाहिए। ठीक है, ये जब हम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह को सामने रखेंगे, तो क्या होगा, तो हम अपने अंदर चेंजिंग इंशाल्लाह ज़रूर पाएंगे। फिर एज अ टीचर मैं देख रही हूँ कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मोहब्बत करूँगी, उनकी खैर ख्वाही बनूंगी और हमेशा के लिए बनूंगी, यानी जब तक टच में हूँ तो मैं खैर ख्वाह हूँ। जैसे ही मेरे स्टूडेंट मुझे छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो अब मैं उनको बुरा मान रही हूँ या उनके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करना चाह रही हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए मामला करना है तो मैंने हर हाल में अच्छा रहना है। फिर है एज अ फ्रेंड और सिस्टर, तो मैंने हमदर्द और हेल्पिंग बनना है। एज अ रिलेटिव, जब मैं एक रिश्तेदार होती हूँ किसी की, तो मैंने सॉफ्ट एंड जेंटल, ठीक है, यानी बहुत दरगुजर करने वाला इंसान बनना है, कि यानी मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने रिश्तेदारों के ऊपर तनकीदें करूँ या टॉन करूँ, कि मैं ये कहूँ कि हाँ मैं एक दिन आई थी तो आपने मुझे चाय को भी नहीं पूछा, हाँ मैं एक दिन आई थी तो ताला पड़ा हुआ था, यानी एक टॉन वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए, दरगुजर वाला बहुत अच्छा रवैया होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेन थीम आ रहा है वो आ रहा है आपका हिकमत का, अच्छे अखलाक का। ठीक है, यानी जिसके अंदर हिकमत होगी वो जान सकेगा कि वो जिस रोल में है तो वो हिकमत के साथ कैसे प्ले करे अपने आप को।
ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممکن کیسے ہوگا اس پر ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. اس ہفتے جو ہے ہم اسکرپٹ کے اوپر لکھیں گے. ٹھیک ہے، اسکرپٹ کے اوپر ٹائم لگائیں گے. آپ لوگ سوچ سمجھ کے اسکرپٹ لکھیں اپنی، کوئی جلد بازی نہیں ہے، کچھ میری کاپی نہیں کرنی. جو آپ اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کریں، اور جس کے رشتے اور زیادہ ہیں اس سے، یعنی کوئی نند ہے، کوئی ساس ہے، تو وہ اپنے عہدے بڑھائے اور اس کو اس کے اکارڈنگ بھی پھر اسکرپٹ میں لکھے اپنے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کہ کیسے اپلائی کریں اس اسکرپٹ کو اپنی زندگی کے اندر، پھر اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس ہفتے آپ لوگوں نے صرف اسکرپٹ لکھنی ہے اپنی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ البقرہ. پہلے ہم تلاوت سنیں گے ہر بار کی طرح آیت نمبر 92 سے 103 تک کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آج کی آیات ہے ہماری آیت نمبر 104 to 113. آج کا ٹاپک ہمارا وہی بنی اسرائیل کا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رعینا یعنی رعایت کیجئے، بلکہ کہو انظرنا یعنی نظر کیجئے ہماری طرف اور سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک. یہاں پر ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے ہسٹری کا ہی، کہ یہود کیا کرتے تھے، مجلسوں میں ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر بات چیت کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا. تب وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے محمد یعنی یا محمد راعنا، جبکہ مسلمان کیا کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ راعنا. ٹھیک ہے، راعنا مسلمان کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ اچھا ورڈ لگا، بظاہر اس کا معنی ہے رعایت کیجیے ہماری. تب انہوں نے بھی ادب کے لیے یہی کہنا شروع کر دیا. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا، یہود کیا کرتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. جیسے راعینا کہہ دیتے، یعنی عین کے بعد یا لگا دیتے، اس کو دبا کے بولتے، تو اس کا مطلب ہو جاتا چرواہے، کہ اے محمد چرواہے، یعنی یا محمد راعینا ایسے کر کے. یا پھر کیا کرتے، راعینا نون کے ساتھ جو الف ہے اس کو گرا کے، یعنی نون پر زبر اونلی، راعینا ایسے بولتے. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوپڈ، یا محمد راعینا اسٹوپڈ ایسے کر کے نعوذ باللہ یہ توہین کرتے. تب اللہ پاک نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کو خطاب کرا ان کی ایمان کی صفت کے ساتھ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہا کرو راعینا، تم یہ ورڈ جو ہے یہ نہیں کہا کرو، کیونکہ مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ آپ یہ نہ کہو، بلکہ کیا کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا یعنی نظر کیجیے ہماری طرف، یا پھر ویٹ فار اس، واسمعوا اور سنا کرو، دھیان سے توجہ کے ساتھ سنو، کہ تمہیں یہ ورڈ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ہے دردناک. ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب بہت سخت دردناک تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں سبق کی بات کیا پتہ چل رہی ہے، کہ ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے کلام میں یعنی اپنے الفاظ میں ہم نے محتاط ہونا ہے. ہم نے بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ کہیں کچھ ورڈز ہم ایسے یوز تو نہیں کر جاتے ہیں کہ دوسروں کو ہم لیٹ ڈاؤن یا دوسرے کو ہم برا فیل کرواتے ہوں. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، ہم نے بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، واسمعوا، توجہ کے ساتھ سنو. یہ کیا کرتے تھے، بیٹھے ہیں اور دھیان ان کا ادھر ادھر ہے یہود کا، پھر جب توجہ سے بات نہیں سنتے پھر دوبارہ کہتے کہ اے محمد ریپیٹ کریں بات کو. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو راعینا دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑتی. اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے توجہ کے ساتھ بات سنو، تاکہ تمہیں یہ ورڈز جو ہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 آپ کو یہاں سے بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے روکا، اور دوسرا لیکن الٹرنیٹ بھی ہمیں ساتھ میں دیا. کیا کہا
ताला ने रायना मत करो, लेकिन क्या कहो, उन्जुरना कह दो। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी हिकमत पता चल रही है एक वालिदैन होने की हैसियत से, कि जैसे वालिदैन बच्चों को कहते हैं कि डोंट डू डोंट डू डोंट डू, उनको ये नहीं बताते हैं कि वो क्या करें फिर। ठीक है, तो हमने भी क्या करना है, जब अपने बच्चों से हम कहें कि आप ये काम नहीं करो, तो फौरन उनको अल्टरनेट भी दें कि ये नहीं करके ये कर लो। ठीक है, या ये वाला नहीं खेल के ये वाला खेल लो। उससे क्या होगा, बच्चा भी सेटिस्फाइड हो गया, उसे बुरा भी नहीं लगा। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर इनको फौरन अल्टरनेट भी दिया। ठीक है, तो हमारे लिए यही काम है कि मोमिन जो होता है एक बाअखलाक होता है, तो हमने भी बाअखलाक बनना है। आगे है मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन, नहीं चाहते हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र किया अहले किताब में से, वल मुशरिकीन और मुशरिकीन क्या नहीं चाहते हैं, यानी ये अहले मक्का, आई युनस्सल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कि नाजिल किया जाए तुम पर से मुराद रसूल और सहाबा पर, मिन खैर कोई भी खैर, ना दुनिया की ना आखिरत की, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह खालिस कर लेता है, यानी अल्लाह ताला ने क्या करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया, बिरहमतिही अपने रहमत के साथ, यानी कुरान और रिसालत के लिए, मन यशा जिसे वो चाहता है। ठीक है, वल्लाहु दुल फज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़ा फजल वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक इनका ही बताया जा रहा है, इनका हाल दिल का खोल के, कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये लोग जो है नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई खैर नाजिल हो। ठीक है, क्यों नहीं चाहते हैं, इनको असल में पता था, ये बात बिल्कुल यकीनी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है। तो क्या कहते थे कि जब हमारे ऊपर नब्बत नहीं आई तो इनको पर भी नहीं आई, इनके ऊपर क्यों आ रही है। और ये आमतौर पे होता है इंसानों में भी, कि आप देखो कुछ आपको बेहतरीन चीज़ मिल रही है तो दूसरे लोग क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ आपको भी नहीं मिले, कि अगर उनको नहीं मिल सक रही है तो वो आपको भी नहीं मिले। ठीक है, वो ये बहुत कोशिश करते हैं। तो लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत का जिसको चाहता है खास कर लेता है, यानी इन लोगों के चाहने से कुछ भी नहीं होता, ये कितनी ही चाहें कितनी ही कुछ करें। और इनकी वजह क्या थी, वजह इनकी हसद थी, जलन थी। अल्लाह पाक कह रहा है इनके हसद करने की वजह से भी कुछ असर नहीं होता, मैं जिसको चाहता हूँ अपनी रहमत अता करता हूँ, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो हमने भी क्या करना है, हमने भी अल्लाह के फजल मांगना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ज़लिकल अज़ीम। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, या अल्लाह मैं आपसे सवाल करती हूँ आपके बहुत बड़े फजल के ज़रिए। ठीक है, तो हमने भी अल्लाह के फजल मांगना है। तो हमने भी अगर किसी के पास देखेंगे कोई नेकियां हैं, या कोई हम देखें दीन में आगे है या दुनिया में भी आगे है, कोई दुनिया मांगना बुरा नहीं है, तो हमने अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, या अल्लाह ताला जी जिस तरह आपने इनको फजल अता करे हैं, आपने इनको हर चीज़ में आगे रखा हुआ, ऐसे आप हमारे ऊपर भी फजल करम करें। ठीक है, दूसरा क्या है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा औ मिस्लिहा, जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या हम भुलवा देते हैं उसे या इस जैसी, नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, हम ले आते हैं बेहतर उससे या इस जैसी। यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है नासिख व मनसूख का, और ये बहुत तवील टॉपिक है, लेकिन हम बहरहाल यहाँ पर टू द पॉइंट बात करेंगे। और यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि होता ये था कि जब यहूद क्या करते थे, एतराज़ करते थे, कहते थे तुम्हारे अल्लाह पाक कैसे हैं कि अपना आप ही कोई हुक्म लेकर आते हैं और अपना आप ही उसको मनसूख कर देते हैं, यानी वो इस चीज़ के ऊपर कहते थे उनको समझ नहीं आती थी। और कहते थे कैसे हो सकता है कि एक खुदा है वो खुद ही हुक्म लेकर आ रहा है और खुद ही वो अपने दूसरे हुक्म को ख़त्म कर देता है या फिर भुलवा देता है या वो जैसा कोई बदल कर ले आता है, यानी अपडेट कर देता है। तो ये कैसा अल्लाह है, क्योंकि ये क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि इनका भी साथ तो ये हुआ ना कि जैसे ही तौरात के बाद इंजील नाजिल हुई तो तौरात क्या हो गई, मनसूख हो गई, फिर अमल किस पर करना था, इंजील के ऊपर करना था। फिर उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तौरात, इंजील और जितनी पुरानी किताबें थी वो मनसूख हो गई, फिर कुरान जो थी फिर ऑथेंटिक हो गई, यानी कुरान पर अब अमल करना था। इसलिए ये मानते ही नहीं थे, तो इनके समझ नहीं आते थे, ये एतराज़ करते थे बहुत ज़्यादा, ये क्या है कि मनसूख नासिख मनसूख हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तीन बड़ी अक़साम देखते हैं नासिख व मनसूख की समझने के लिए कि क्या चीज़ है ये। एक तो है नासिख, मनसूख का मतलब होता है कि बदल देना। ठीक है, यानी लफ्ज़ मनसूख हो गया, हुक्म बाकी रह गया। ठीक है, जैसे आयत रजम, यानी रजम किसे कहते हैं, जब कोई शादीशुदा जोड़ा यानी शादीशुदा कोई और वो जिना कर ले तो उसके लिए फिर रजम का हुक्म आता है, यानी उसको फिर रजम का हुक्म आता है। तो वो क्या होता है, उसका हुक्म जो था पहले कुरान के अंदर मौजूद था, तो क्या हो गया, लफ्ज़ मनसूख हो गया, यानी वो कुरान में से हुक्म हट गया, मनसूख हो गया, लेकिन उसका हुक्म जो है अब भी बाकी है। ठीक है,
پھر ہے حکم منسوخ لیکن آیت باقی ہے. جیسے آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 65 and 66 یہ آپ پڑھیے گا, اس میں دیکھیں حکم جو ہے منسوخ ہے لیکن آیت باقی ہے. آیت کیوں باقی ہے؟ تاکہ ہم ثواب کمائیں, اس کے ذریعے نیکیاں کمائیں, کیونکہ قرآن کے ہر لفظ پڑھنے پہ کیا ہے, ہر لیٹرز پڑھنے پہ کیا ہے, ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر تیسرا ہے کہ نہ آیت رہے نہ حکم باقی رہے بظاہر, ٹھیک ہے. یعنی جیسے رضاعت کا حکم ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے حکم تھا موجود لیکن کیا ہوا, پھر نہ آیت باقی رہی, وہ بھی منسوخ کر دیا اللہ نے, اور حکم بھی قرآن میں سے اٹھا لیا. تو وہ کہاں ہے اب حکم, اس کا حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 اقسام تھی. اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں لبیک کہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت, یا تو ہم بلوا دیتے ہیں یا ہم اس جیسی یا اس جیسے ہی کچھ کرتے ہیں. نقطی بھی خیر منہا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی. اب جیسے آپ ایک ایگزامپل لیں شراب کے حرام ہونے کا, تو پہلے ایک دم سے دیر اینڈ دین شراب حرام نہیں کی تھی, اس کے لیولز بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے. پہلے اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو شراب میں برائیاں زیادہ ہیں, اچھائیاں کم ہیں. پہلے ایسے کا باہر دلائی, اس کے بعد کہا کہ دیکھو یعنی پھر یہ والا حکم منسوخ کر دیا اچھائی برائی والا. پھر نیکسٹ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے آیت دی کہ دیکھو شراب کی حالت میں یعنی نشے کی حالت میں آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ کیا, اب جب یہ چیز حکم آئی تو اب صحابہ نے کہا کہ پھر شراب کس ٹائم پی ہوئی, ظاہر سی بات ہے پورے دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں پورے دن کے اندر, وہ بھی تو اب شراب نہیں پی سکتے, نماز نشے کی حالت میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم کیا دیا ہے کہ اب آپ جو ہیں شراب حرام ہے آپ لوگوں کے اوپر, اب آپ پی ہی نہیں سکتے کسی بھی ٹائم. یہ نہیں کہ نشے کی حالت میں پئیں یعنی نماز کے بعد نہیں پئیں یا نماز کے بعد پی لیں رات میں پی لیں, یا کچھ نہیں, اب آپ پی ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. یعنی پھر پچھلے دونوں حکم کیا ہو گئے, منسوخ ہو گئے, اور اب ہم کس پر عمل کریں گے, حرام والے کے اوپر عمل کریں گے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ قرآن کے اندر وہ حکم موجود ہے تو میں جو ہوں اس کی پابندی کرتا ہوں کہ میں شراب جو ہے رات کو پیتا ہوں سونے سے پہلے, دن میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں, تو نہیں, وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن اس کی آیات باقی ہیں. اور آیات کس لیے باقی ہیں, تاکہ ہم اس کو پڑھ کے تلاوت کر کے نیکیاں کمائیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں یہودوں کو بھی کہ دیکھو تمہارے پاس تو تورات پوری موجود تھی, تم نے تو اس پر عمل نہیں کیا, لیکن دیکھو مسلمان کیسے ہیں کہ یہ ان کے سامنے وہ حکم بھی موجود ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں, اور وہ حکم بھی موجود ہیں جن کی آیات باقی نہیں ہیں لیکن حکم باقی, یہ پھر بھی عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں یہی حکمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے مسلمان اطاعت کرنے والا ہے, ایک نمبر فوراً ہی لبیک کہنے والا ہے, یا کسی کے دل میں شک آتا ہے. پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں آگے, کیونکہ ان کا اعتراض ہوتے تھے, اللہ پاک ان کو جواب دے رہے ہیں, الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اللہ تو جو چاہے کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے, اللہ تو جو چاہے کرے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. بھائی اسی نے تو سب کچھ بنایا ہے, تو وہ جو چاہے کرے. اس کو روکنے والا کون ہے, یعنی اس کو اف ورڈ وائی کہنے والا کون ہے, وہ تو جو چاہے کرے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, من ولی نصیر, ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ پاک کہہ رہا ہے تم اپنی فکر کرو, میری فکر مت کرو. یعنی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں سے کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب اللہ پاک کوئی حکم دیں تو ہم کیا کریں, فوراً سمینا و اطعنا کہیں, نہ کہ ہم حجت بازیوں میں نہیں پڑ جائیں, اس میں ملوث نہیں ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بھی ہمیں حکم دیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم مان جائیں فوراً. اور کیوں مان جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں, ٹھیک ہے. پھر آگے ام تریدون ان تسألوا رسولکم, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ اس سے قبل. ومن یتبدل الکفر بالایمان, اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے, فقد ضل سواء السبیل, تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ یہود کیا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی شبہہ چھوڑ دیتے, یعنی کچھ مسلمان جو بالکل خالص ہوتے اور سیدھے سادے ہوتے ان کے سامنے آتے اور یہی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے کہ ان کے سامنے آ کے طرح طرح کے سوال چھیڑ دیتے. پھر ان سے کہتے کہ تم نہ جا کے یہ پوچھو, اپنے نبی سے جا کے یہ پوچھو.
ان کو اکساتے اور طرح طرح کی شبہ شبہات جو تھی ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں، کیا تم مسلمان تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے سوال کیا؟ یعنی تم نے دیکھا، ہم نے بھی ریسنٹلی پچھلے واقعہ پڑھا ہے، یعنی گائے کا واقعہ پڑھا، تو اس میں ہم نے دیکھا انہوں نے کتنی زیادہ حجت بازیاں کری، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا، کتنے سوال پہ سوال انہوں نے رکھے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ سوال پہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے کتنا تنگ کیا. یا پھر آپ وہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے گئے ان کے ہی مطالبے کے اوپر کہ 70 لوگوں کو چن کے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم آپ کو اور اللہ کو کلام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سننا چاہتے ہیں. باقی بات جاتے ہی وہاں پہ انہوں نے پھر بدل دیا. یعنی اتنے زیادہ مطالبات تھے ان کے، انہوں نے کتنا زیادہ ستایا موسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے اللہ پاک ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم بھی یہ کام کرو. تو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو یہ سوال کرے گا تو ایسا نہیں ہو کہ سوال کے ذریعے پھر وہ بھٹک جائے. بھٹکے گا کیسے؟ کیا جیسے کہ یہود بھٹکے، یہ سوالوں میں ہی الجھے رہے، انہوں نے کبھی حکم کو ترجیح نہیں دی، سوال پہ سوال حجت بازیاں ہی کری. تو انہوں نے کیا کرا، کفر کو ایمان کے بدلے کفر کو اہمیت دی. انہوں نے کیا کرا، ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دی اور کفر کو بدل دیا، ایمان کو بدل کے کفر لے لیا. تو کہیں تم ایسا نہیں ہو کہ تم بھی سوال پہ سوال کرو اور پھر تم بھی بھٹک جاؤ، کفر کو اہمیت دے دو، یعنی تمہارے سوالوں کی وجہ سے تم ایمان کو کھو دو. فقط ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اور ظاہر سی بات ہے جس نے کفر کے ذریعے کفر کو اہمیت دی یا کفر ایمان بدل کے کفر لے لیا تو وہ کیا ہوا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو ہمارے لیے یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے عمل کی بات، یہاں پر یہی ہے کہ ایک تو ہم نے غیر ضروری سوالات سے بچنا ہے اور ان سوالات سے خاص طور پر بچنا ہے جہاں ہمیں اپنے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سوالات ایسے ہوتے ہیں، ایک تو وہی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے گائے کا واقعہ پچھلا پڑھا تھا، اس میں کیا ہوا تھا، سختی میں ہم مبتلا، یہ یہود جو تھے سختی میں مبتلا ہو گئے تھے. نارمل ان کو گائے کا حکم دیا گیا تھا، دین دنی حکم فالو کر دیتے، لیکن رنگ کیسا ہو تو عمر کیسی ہو تو وہ دکھنے میں کیسی ہو، اس میں ہی الجھ کے رہ گئے. انہوں نے اپنے لیے پھر اس حکم کو بڑا ہی بہت زیادہ سخت کر لیا تھا. تو ایسے ہی نمبر ایک بات تو یہی ہے کہ زیادہ سوال کرنے سے ایسا نہیں ہو کہ ہمارا ایمان چلا جائے. نمبر دو بات یہی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوال ہمارے کتنے زیادہ صحیح ہیں. ایسا تو نہیں ہو زیادہ سوال کرنے سے ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے رہے ہیں. اور نمبر تین، اگر ہم نے سوال کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو وہ صحیح سوال ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سوال کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا یا ہم پھر سیدھے راستے سے بھٹکیں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش وہ پھیر دیں تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کافر بنا کر، حسد کی بنا پر اپنے نفسوں کے پاس سے بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق. یعنی اب اہل کتاب کی جو تھی بہت زیادہ کوشش ہوتی تھی، بہت زیادہ آرزو تھی کہ وہ کیا کریں، تمہیں ایمان کے اوپر نہیں رہنے دیں، تمہیں کافر بنا دیں. اور کیوں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی حسد کی وجہ سے. جیسے ہم نے بھی پچھلی ہی آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس میں بھی کیا بتا رہے تھے کہ اہل کتاب اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا چاہ رہے تھے کہ تمہیں جو ہے خیر نہیں ملے، تمہیں خیر نہیں ملے. تو ایسے ہی کیا کر رہے ہیں اہل کتاب بھی، یہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ حسد کی وجہ سے جو ہے تمہیں یہ چیز نہیں ملے، تمہارا ایمان جو ہے یہ تمہارا چلا جائے. اور جبکہ کیا بات ہے، جبکہ حق جو ہے ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ ایمان ہی صحیح ہے، جبکہ انہیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، انہیں یہ سب چیز واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ حکم اپنا. یعنی ہوا یوں کہ جب یہ لوگ آئے تو اب مسلمانوں کے ظاہر سی باتیں اتنا زیادہ ابھی اقتدار نہیں تھا. تب اللہ تعالیٰ جب ظاہر سی بات ہے اب آپ کو کوئی پتہ چلے سامنے سے دشمن کہ وہ آپ کا یہ برا چاہتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی غصہ کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم اس کو جواب دیں، ڈسٹروائے کریں یا ہم بھی اس کو اب ٹھیک کریں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جیسے ہی بتا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی تھا کہ یہ لوگ اتنا شدت سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بدل دیں، اور ایمان بہت امپورٹنٹ چیز تھی ان کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے امپورٹنٹ چیز ہے بھی، اور ویسے بھی ان لوگوں نے تو بہت مشکل سے حاصل کیا تھا، بہت قربانیاں دی تھیں. تب اللہ تعالیٰ ان کو دین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ کیا کرو، معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں جنگ کا حکم نہیں دے دے، تب ان سے اپنا تم بدلہ لینا. ابھی فی الحال کیونکہ تمہارے ابھی اقتدار اتنی نہیں ہے، ابھی تمہاری اتنی قوت نہیں ہے، تو تم کیا کرو، ابھی معاف اور درگزر کا معاملہ کرو. ٹھیک ہے،
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ ہمیں وہی بات پتہ چل رہی ہے کہ جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے خلاف نگیٹو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یا ہمیں ایک انسان بھی پتہ ہو، صاف صاف ہمیں واضح ہو کہ وہ انسان ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہر حال میں وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ معاف اور درگزر کا کام لیں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کا ویٹ کریں، اور اللہ کا حکم ہمارے حق میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود واضح کر دے گا کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں، یا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خود شو کر دے گا، کیونکہ یاد رہے ہم نے پچھلی آیتوں میں جیسے پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیاں چھپا کے نہیں رکھتا ہے تو برائیاں بھی نہیں چھپتی ہیں۔ اگر ہماری، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی بھی ظاہر کرے گا، یہ ہمارا جو پرپز ہے وہ بھی ظاہر کرے گا، تو ان کی برائیاں بھی ظاہر کرے گا۔ اور وہ جو ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں حقیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ وہ خود ہی حقیر ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کے جیسا کیچڑ میں نہیں اچھلنا، ہم نے ان کے جیسا کیچڑ میں نہیں جانا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کے اوپر سمینا واتانا، کچھ نہیں جلنا بھولنا، کچھ نہیں حقت کرنا، کچھ نہیں ہم نے پروپیگنڈے کرنے ان کے خلاف، ہم نے اپنا ٹارگٹ نہیں خراب کرنے، ہم نے اپنا فوکس نہیں ڈسٹرب کرنا، ہم نے اپنے کام کو ہی فوکس رکھنا ہے اور ان کو اگنور کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو، تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر، تو تم کیا کرو گے؟ تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پاک یہاں پر ان کو کیا توجہ دلا رہا ہے؟ عبادت کے اوپر توجہ دلا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں عبادت کی طرف جائیں، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ تمہیں تمہارے اللہ کے پاس ملے گا، تم اس کا اجر انشاءاللہ ضرور چاہو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو واقف ہے اللہ تمہارے اعمال سے، تمہاری ایکٹیویٹیز سے، اور ان کی بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری ایکٹیویٹیز سے بھی غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، سب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پر کیا عمل کی بات ہے کہ ہم نے بھی نمبر 1 کام یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، تاکہ ہم نگیٹو پروپیگنڈے کا شکار نہیں بنیں یا ہم خود بھی نہیں کرنے لگ جائیں۔ اور دوسری بات ہم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس اسٹور ہو رہا ہے، اس کا ہمیں اجر دیا جائے گا۔ تیسری بات ہم نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پر باخبر ہے۔ اور ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ہم جب پلس پوائنٹ کما رہے ہوتے ہیں نیکیاں کی، تو ہم مائنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور مائنس کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم سپوز کریں ہم نے ابھی یہ کلاس لی، اور کلاس کے بعد ہی ہم پہ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دیں، بد اخلاقی شو کرنا شروع کر دیں، غیبت کر دیں، چغلی کر لیں، تو یہ اعمال کیا کر رہے ہیں؟ یہ پھر ہمارے ان جو پلس پوائنٹ ہم نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے پلس لیے پوائنٹ، وہ ہمارے اب مائنس میں تبدیل ہونے لگے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے پلس کے ساتھ مائنس کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے ہی ہم نے محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ بھی بارہا ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ جب اگر ہم شعوری طور پر اس چیز کے اوپر ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو فکس کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ فوکس رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ امیجن کریں، آپ کو پتا ہو کہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے، آپ کی ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ محتاط ہو جائیں گے، آپ پھر صحیح سے بیٹھیں گے، طریقے سے بات کریں گے، طریقے سے بولیں گے، اور سب چیز آپ صحیح کریں گے، آرگنائز کریں گے۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی اپنی زندگی کو آرگنائز ہی رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ اللہ بھی ہمارا دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے جیسے کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو سینسیٹیو بنا لیں گے، تو ایسے ہی ہم نے اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو سینسیٹیو بنا لینا ہے، یعنی اپنے آپ کو محتاط کر لینا ہے، یعنی اپنے آپ کو کانشیس کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصارہ۔ یعنی ان کا تو پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ ان کا عقیدہ خراب تھا آخرت سے ریلیٹڈ، اور یہ کیا کرتے تھے؟ جو نان مسلم نیو مسلم ہوتے تھے، یعنی نان مسلم سے جب وہ مسلمان بن رہے ہوتے تو ان سے کہتے نیو مسلم سے کہ دیکھو تم لوگ تو داخل نہیں ہوگے، کیونکہ صرف یہودی و نصارہ ہی
جو ہیں یہودی یا پھر یا نصارہ، یہی لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں تل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی صرف اور صرف آرزوئیں ہیں۔ اور قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لے آؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ جیسے ہی انہوں نے پچھلی آیت میں ایک دفعہ اور کہا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کچھ دن جائیں گے جہنم میں اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی عہد ہے اللہ کا تو تم اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اور تم یہ اگر جھوٹی بات لگا رہے ہو تو پھر تمہارا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور اگر تم اس بات کے اوپر واقعی سچے ہو تو تم کیا کرو، کوئی دلیل لے کر آؤ، کچھ تو اوتھینٹک تمہارے پاس کچھ تو ہوگا نا سورس، کہیں تو لکھا ہوگا نا، تو تم نے کہاں سے سنی یہ بات، تو تم دلیل لے کر آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من سلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے، یعنی جنت میں تم نہیں جاؤ گے، کون جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے ایک معیار ہے، ایک اسکیل ہے، اسی کے اکارڈنگ ہی انسان جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جس نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے، اور وہ کیا ہو، وہ ہوا محسن، وہ محسن ہو، یعنی اس کا اخلاق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، اس کا معاملہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے ہے اجر اس کا اس کے رب کے پاس، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر۔ نمبر تین، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے یاد رکھو، جو سپرد کر دے گا اپنا چہرہ اور وہ محسن ہوگا، احسان کرنے والا ہوگا، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی اس کا درجہ احسان کا ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایک تو سیو کر کے رکھیں گے، دوسرا نہ کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی کیا کرنے کی کہانی ہے یہاں پر، کیا بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے جو ہے ان چیز پر ہی فوکس رکھنا ہے، اپنی عبادت کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر فوکس کرنا ہے، نہ کہ اپنی آرزوؤں کے اوپر، اپنی جھوٹی تمناؤں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ ہوا یوں کہ ایک وقف نصرانیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کیا کرا، تبھی یہ یہود بھی آ گئے اور انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا، انہوں نے ایک دوسرے پر انگلی لگانا شروع کر دی، اور انہوں نے کیا کہا، انگلی اٹھا کر یعنی انگلی اٹھانا ایک دوسرے پر شروع کر دی، اور یہود نے نصارہ سے کہا، نصارہ نے یہود سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں، یعنی یہود نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تورات کا یعنی انجیل کا انکار کیا یہود نے۔ اتنے جھگڑا ہوا، اتنا انکار ہوا کہ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر بیٹھے اور انجیل کا بھی انکار کر بیٹھے۔ ایسے ہی نصارہ نے اتنا جھگڑا ہوا، لیٹ ڈاؤن ایک دوسرے کو اتنا دکھایا کہ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور تورات کا انکار کر دیا۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں، تمہارا کوئی دین نہیں، تمہارا تو کوئی دین نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، تورات اور انجیل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لوگ اپنی اپنی کتابیں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ بد اخلاقی شو کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح کہا انہوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے اسی کے مانند، یعنی ان کے مانند، یعنی یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، لا علم لوگ ہیں، وہ بھی اسی کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرے گا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرے گا انہیں، اللہ پاک ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن کہ کون جو تھا دین پر تھا، کون جو تھا اوتھینٹک تھا، کون جو تھا درست تھا۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تب تک نصرانی جو تھے وہ اپنے دین کے اوپر تھے، یہود کا تو دین جب ہی منسوخ ہو گیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو یہ ان کا فالٹ تھا، لیکن ان کا دین منسوخ ہو گیا تھا۔ لیکن اور نصارہ جب تک تھے دین کے اوپر، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تب ان دونوں کا دین جو تھا منسوخ ہو گیا، ان دونوں کا دین ختم ہو گیا۔ اب ان دونوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے کر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اگر یہ لوگ ابھی بھی لے کر نہیں آئے تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا بھی بات کا بھی، یعنی اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے جھگڑوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر کر دے رہے ہیں، یعنی ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی اختلافات ہوتے ہیں تو اس کا فیصلہ کب ہوگا، ہم نے بھی ان کو اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینا ہے۔ کہ جیسے فرقہ واریت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک گروہ کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا عمل جو ہے ہمارا درست نہیں ہے،
کیوں نہیں ہے درست، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کتنے اوتھینٹک ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اوتھینٹک ہوں اور آپ جو ہے ان کو لیٹ ڈاؤن کر کے آپ خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہوں۔ تو ہم نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر کے دوسروں کو حقیر کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی سورس ہیں۔ اگر آپ ان کو ریجیکٹ کر بھی رہے ہیں تو کس بیس کے اوپر ریجیکٹ کرائیں؟ تو پھر آپ بھی دلیل لے کر آؤ اپنی کوئی، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس بھی اپنی اپنی کتابیں ہیں، وہ بھی ہیں تو مسلمان نا، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، چاہے ان کیسی بھی عبادت کر رہے ہیں، مختلف طریقے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ مختلف طریقے ثابت شدہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی بھی گروہ کے بارے میں نگیٹو بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمارے پاس ذمہ داری یہ آ جاتی ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ تو اگر ہم کسی دوسرے گروہ کی ہم غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ غیبت میں شمار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، ظاہر سی باتیں ہم غیبت کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے مسلمان کو اپنی نیکیاں دیتے رہے ہیں، کیونکہ غیبت میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی نیکیاں ٹرانسفر ہو کے اس کے حق میں چلی جاتی ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر غیبت میں شمار ہو رہی ہیں، ہماری نیکیاں پھر مائنس میں ہوئی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے کسی بھی گروہ کو کسی بھی گروہ بندی میں نہیں پڑھنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا ہے، کسی کو ہم نے برا نہیں کہنا ہے، لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے۔ ہم نے صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنی عبادت کے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنی اوتھینسٹی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یا ہم جو بھی چیزیں عمل کر رہے ہیں عبادت سے ریلیٹڈ، تو اس کی دلائل ہمارے پاس کتنی موجود ہیں اور کتنی اوتھینٹک ہیں۔ ہم نے کسی دوسرے کو پن پوائنٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کیونکہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اختلاف کے درمیان، آپ لوگ جو ہے فکر مت کریں، یہ کام جو ہے اللہ پاک کا ہے تو اللہ پاک ہی کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آج کی کلاس ہماری یہیں پوری ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔